السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام سسٹرز خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم اپنا نیا رول شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ ہے نون ساکن، نون مشدد اور نون تنوین کے احکام۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے احکام۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہوتے ہیں، یہ آپ نے ساری پینسل ڈائری لے کر اس کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے 4 احکام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن ہوتا کیا ہے۔ ایسا نون جس کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، بلکہ کیا ہو، کوئی سائن نہ ہو، صرف جزم کا ہو۔ جزم ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نون ساکن۔ تو نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ ایسا نون جس کے اوپر زبر، زیر، پیش، فتح، دمہ، کسرہ نہ ہو، بلکہ جزم کا سائن ہو، ساکن کا سائن ہو، سکون کا سائن ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو جب بھی نون ساکن آئے گا اس پہ آپ نے الرٹ ہو جانا ہے۔ اور نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ ایسا نون جس کے اوپر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نون جس پہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوں وہ نون تنوین کہلاتا ہے۔ اور نون ساکن ایسا نون جس کے اوپر یہ چھوٹی سی دال ہو یا یوں ٹرائی اینگل کی شیپ کا ہو، یہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ جب بھی آپ نے نون اس کنڈیشن کا دیکھنا ہے تو آپ نے الرٹ ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی نون اس کنڈیشن کا دیکھیں گے تو آپ نے الرٹ ہو جانا ہے کہ اب کون سا رول اپلائی ہونے لگا ہے۔ تو پہلا ہے اظہار، دوسرا ہے اخفاء، تیسرا ہے اقلاب اور چوتھا ہے ادغام۔ یہ 4 رولز ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ آج ہم صرف اظہار کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اظہار میں دیکھیں کہ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ظاہر سے کرنا، اس کے اندر ہی لفظ چھپا ہوا ہے، اظہار ظاہر کرنا۔ ظاہر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کلیئر کرنا۔ ٹھیک ہے، پوری آواز کو اپنی کلیئر کر کے پڑھنا۔ تو اب اس کے اصطلاح میں کیا معنی ہوں گے؟ اس کی اصطلاحی تعریف جو اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے، حروف کو ان کے مخارج سے بغیر کسی تغیر کے ادا کرنا۔ تغیر کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی چینج کے، جیسے حروف کا مخارج ہے اسی طرح اس کو ادا کرنا، وداؤٹ اینی چینجنگ۔ تغیر چینج کو کہتے ہیں۔ تو کوئی آواز کو چینج کیے بغیر ان کو ادا کرنا، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ مطلب پورا کلیئر کر کے پڑھنا نون کی آواز کو۔ ان، ان، حسابن، بن تنوین میں بھی جب کسی بھی ورڈ کی تنوین اینڈ ہوتی ہے تو اس میں نون کی آواز آتی ہے، جیسے آپ دیکھیں بن، بن، تن، 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 سن، اینڈ میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ نون کی آواز آ رہی ہے۔ ین، شن، فن، رن، قن، تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اینڈ میں تنوین کا اینڈ جو ہوتا ہے اس میں نون کی آواز آتی ہے۔ تو حروف کو ان کے مخارج سے بغیر کسی چینج کے ادا کرنا اصطلاحی تعریف ہے کس کی؟ نون ساکن اور تنوین میں اظہار کی تعریف ہے یہ۔ ٹھیک ہے، لغوی معنی اس کے ہیں ظاہر کرنا، کلیئر کرنا، صاف پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں کیا ہے؟ حروف کو ان کے مخارج سے بغیر کسی چینج کے ادا کرنا اظہار کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ہم نے یہ کب ادا کرنا ہے، کب ہم نے اظہار کرنا ہے، کب ہم نے ظاہر کرنا ہے، کب ہم نے حروف کو بغیر کسی چینج کے ادا کرنا ہے؟ اگر اب اس کا قاعدہ دیکھ لیں، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ ہم نے سٹارٹ میں پڑھے تھے، سب سے اینڈ میں حمزہ ہا، اس سے اوپر عین ہا،
اور سب سے اوپر غائن خا. جتنے بھی حلق کے حروف تھے 6 تھے، تو یہ 6 حروف جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں آپ نے نون کی آواز کو پوری کلیئر کر کے پڑھنا ہے، کوئی چینجنگ نہیں کرنی. اس کو اظہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حلق کے لیٹرز آ جائیں، حروف حلقی آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا. یہ نیچے بہت سی مثالیں ہیں. ہم سب سے پہلے حمزہ کو دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی کیا مثالیں ہیں. من نون ساکن ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے نا، اور حرکت کے ساتھ ہے، تو اسی لیے وہ حمزہ بن گیا. من، اس میں آپ نے نون کی آواز کو پورا کلیئر کرنا ہے. من آل فرعون، من، اور اس کے آگے دیکھیں ان انت، ان آگے الف آ رہا ہے، اسی لیے یہاں پر بھی اظہار ہوگا. لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، یہ بھی تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، تن پورا نون. عین تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد الف حمزہ آ رہا ہے. عین آنیہ، عین آنیہ. پھر آگے ہا کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اب ہم ہا میں کیا ہے، منہم. اب یہ دیکھیں ہا، یہ نون ساکن ہے، ایک ہی کلمے کے اندر بھی آ سکتا ہے. من آلی 2 کلمے تھے، ایک من علیحدہ تھا، آلی علیحدہ تھا، ان علیحدہ تھا، انت علیحدہ تھا. جبکہ یہاں پہ کیا ہے، منہم ایک ہی کلمے میں آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد لیٹر ہا آ گیا ہے. منہم فنہار، ادھر بھی نون ساکن کے بعد ہا. من نفاذ ہذا، من یہاں پہ غنہ کریں گے، نون آ گیا ہے. نفاذ تنوین آ گئی ہے، تنوین کے بعد ہذا، تو یہاں پہ نفاذ ہذا، رکنا بھی نہیں ہے زیادہ دیر. جروفن ہارن، جروفن ہارن، فن پوری نون کی آواز کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں عین، حلق کا لیٹر ہے. انعمت، ان نون ساکن کے بعد عین آ گیا ہے. انعمت ایک ہی کلمے میں، علیحدہ کلمے پہ بھی مثال ہے. من عملکم، من عملکم. پھر اس کے بعد تنوین میں مثال دیکھیں. بکمن عمیون، بکمن پورا ادا کرنا ہے، من بکمن عمیون. پھر اس کے بعد سمیع علیم، تو سمیع پوری نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. علیم. نیکسٹ اب دیکھتے ہیں لیٹر ہا میں. ون نون ساکن کے بعد لیٹر ہا آ رہا ہے. ونحر من حمائن، من حمائن، من پورا دا. رغدن حیث، آگے ہا گیا تھا اسی لیے پورا. رغدن حیث، جمال حین، جمال لن پورا ادا کریں گے، حین. پھر اس کے بعد لیٹر غین. من غیری، من پورا ادا کرنا ہے، من لمبا بھی نہیں کرنا اور نہ ہی چھپانا ہے، من نہیں، من غیری. من غم، صالحا غیر الذی، اموات غیر احیاء، اموات غیر. اور اسی طرح خا میں من خلق، خلقی، من خلقی. والمنخنقات ایک ہی کلمے کے اندر آ رہا ہے، والمن نون ساکن اس کے بعد خا. والمنخنقات قردۃ تنوین کے بعد خا، خاسئین، قردۃ خاسئین. سندس خضر، سندس سن پوری نون کی آواز، خضر. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اظہار کا. اس کو اپنی ڈائریز پہ لکھ لیجئے گا. انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی جب کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہم اس کے ٹیسٹ کی طرف آئیں گے. تو اپنے نوٹس جو ہیں آپ نے کمپلیٹ رکھنے ہیں.